پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حقائق کی تلاش، لا علم طلبہ اور عدم برداشت۔ لاہور کے ایک نجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے غیر مصدقہ واقعے سے شروع ہونے والا طلبہ احتجاج پنجاب کے مختلف اضلاع تک پہنچ گیا۔ 5 روز قبل انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے ذریعے یہ اطلاع سامنے آئی کہ نجی کالج میں گارڈ نے طلبہ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی۔ پھر سوشل میڈیا اس بات کو گینگ ریپ تک لے کر گیا۔ اتوار کے دن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک گارڈ کی گرفتاری بھی ڈال دی۔ گزشتہ روز کالج کے مختلف کیمپسز میں لڑکے اور لڑکیوں نے کہیں اکٹھے تو کہیں الگ الگ احتجاج کیے۔ چہرے پر ماسک اور ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے طلبہ وی وانٹ جسٹس کے نعرے تو لگاتے رہے، مگر متاثرہ طالبہ یا واقعہ کالج یا پولیس کہیں بھی رپورٹ نہیں کیا گیا۔ یعنی اب تک 6 دن گزرنے کے باوجود کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا ٹرینڈز اور مسلسل احتجاج کی ویڈیوز پوسٹ کرنے کے باعث چند گھنٹوں میں یہ واقعہ کالج پریمیسز سے نکل کر ہر پاکستانی کا کنسرن بن گیا۔ احتجاج ختم کروانے کے لیے پولیس نے طلبہ پر تشدد کیا، جس سے سارے معاملے کو اور ہوا ملی۔ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات طلبہ احتجاج میں پہنچے۔ وزیر تعلیم نے طلبہ کی موب سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی اور نکل گئے۔ اس دوران محکمہ تعلیم کی جانب سے کالج کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ بظاہر وزیر تعلیم کے احتجاج میں جانے کا مقصد طلبہ کو پرامن رکھنا تھا، مگر وزیر تعلیم کے انتظامیہ کے خلاف بیان نے معاملے کو مزید مشکوک بنا دیا۔ اس سارے معاملے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وکٹم یا اس کی فیملی کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ پولیس کو کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی اور نہ ہی کالج انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا۔ مبینہ زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کون تھی، کہاں ہے، کس اسپتال میں لے جایا گیا، کوئی میڈیکل لیگل کروایا گیا، مبینہ طور پر پیش آنے والے واقعے کی نوعیت کیا ہے، اس بارے میں تاحال کوئی معلومات نہیں۔ اس سارے معاملے میں شامل تمام سٹیک ہولڈرز نے بلنڈرز کیے۔ طلبہ نے لا علمی اور حقائق کو جانے بغیر غلط معلومات کی بنیاد پر احتجاج کیا۔ پولیس نے گارڈ کی فوری گرفتاری کا دعویٰ کیا۔ کالج انتظامیہ نے طلبہ کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو ڈرایا دھمکایا۔ محکمہ تعلیم نے کالج کی رجسٹریشن منسوخ کی۔ وزیر تعلیم نے متنازع بیانات دے کر معاملے کو مزید الجھایا، مگر ان سب کا سورس آف انفارمیشن یا حقیقتاً ڈس انفارمیشن ایک ہی تھا، اور وہ تھا سوشل میڈیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملے کے اصل حقائق سامنے لانے کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ معاملہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ مگر اس وقت زیادہ کنسرن کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹرینڈز، پریشر اور ڈس انفارمیشن کس طرح ہر لیول پر حقائق کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، جس کے نتائج حکومت اور انتظامیہ سمیت پورے معاشرے کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اسی پر پینل کے ساتھ گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے: مبینہ زیادتی کا غیر مصدقہ واقعہ، طلبہ کا احتجاج، نجی کالج انتظامیہ کی غلطی، پولیس کی غفلت، حکومت کے بلنڈرز، کیا سوشل میڈیا پھر ہیجان برپا کر گیا؟ زیغم صاحب، آپ کے سامنے بہت سے ایسے ٹرینڈز اور معاملات ہوں گے کہ بات کہیں سے شروع ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور اخیر میں وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ ایسے ایسے کھیل بھی کھیلا جاتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے۔ ابھی یہ کہیے گا جو سوشل میڈیا پر ہوا ہے اور پھر احتجاج کی جو صورت نظر آئی ہے، ابھی تک تلاش ہے کہ FIR کہاں ہے، جرم کہاں ہوا ہے، نہ پولیس جانتی ہے نہ حکومت پنجاب کچھ جانتی ہے۔ آپ کے خیال میں سوشل میڈیا جیت گیا ہے یا معاشرہ ہار رہا ہے اس کے سامنے؟ خبر میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کس کے بارے میں ہے، پھر ہوتا ہے واٹ، اور پھر ہوتا ہے وین، پھر ہوتا ہے ویئر، اور ایچ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاؤ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو سرے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون ہے یہاں۔ جو پہلا تقاضا ہے، پہلا W ہے جہاں سے خبر شروع ہوتی ہے۔ اب المیہ کیا ہے؟ جب ہم نے صحافت سیکھی تھی تو صحافت کے گیٹ کیپرز ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی خبر دیتا تھا تو وہ گیٹ کیپرز، وہ ایڈیٹرز، وہ پروڈیوسرز، وہ نیوز کے انچارج، وہ دیکھتے تھے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں بھی یا نہیں۔ اور ہمارے چینل میں بھی اور ابھی بھی جو اخبار ہیں اس میں بھی جب کوئی رپورٹ کرے تو گیٹ کیپرز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کا المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی گیٹ کیپنگ نہیں ہے۔ جو چاہے جس طرح کی کنسپیریسی تھیریز، سازشی تھیریز، صرف اپنے اندازے کو وہ حقائق بنا کے بیان کر سکتا ہے، اپنے غصے کو خبر بنا سکتا ہے، اپنی سیاسی وابستگی کو وہ خبر بنا سکتا ہے، اپنے بغض کو وہ خبر بنا سکتا ہے۔ اور اس وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک ایسی خبر ہے
جو کرائم کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے. یہ ایسی خبر ہے جو بچیوں سے، خواتین سے تعلق رکھتی ہے. بالکل. ہمیں معلوم نہیں ہے وکٹم کون ہے، لیکن لوگ گیس بھی کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے فوٹو بھی لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کی ویڈیوز بھی لگائے جا رہے ہیں، اور ان کے لوگ، ان کے والدین ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ ہماری بچی کی ویڈیو کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ بات ضرور آخر میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیے، پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے معاملات بہت سیریس ہیں، خواتین کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، ہم برش آف کسی چیز کو نہیں کر رہے. اور میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی ہے، اپنا پورا زور لگایا ہے کہ اس میں کچھ نکال کر لائے. بالکل درست زیغم صاحب. اور ابھی بھی پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی معلومات ہیں تو وہ آئیں، نمبر دیا ہے کہ اس پر شیئر کریں. افتخار صاحب، خواتین یقیناً ترجیح ہیں اور یہ اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ ایسے واقعات کو استعمال کیا جائے. کیا ڈس انفارمیشن کے باعث معاملہ مس ہینڈل ہوا کیونکہ سب نے ریئیکشنز دیے ہیں، یا سوشل میڈیا ٹرینڈز جو ہیں وہ حقائق پر حاوی ہو گئے ہیں؟ سوشل میڈیا ٹرینڈ حاوی ہو گئے ہیں. 2011 سے آپ جو تربیت دے رہے تھے اس تربیت کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیں. ایک جو میسج اس میں ہے اس کے فالوور میں نے دیکھے کہ اس کو 35 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. 35 لاکھ لوگوں نے. اور حکومتیں بے بس ہیں، اور جب وہ ہاتھ ڈالتی ہیں تو ہم شور میں چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اظہار کی آزادی کو دفن کیا جا رہا ہے. ہم چیختے ہیں اور پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے جو آج بات زیغم نے کی ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا ماں سوائے کہ ہم وہ فیصلے کریں جو کچھ لوگوں کو کڑے ہوئے بھلا لگیں، لیکن اس پہ ہمیں قابو پانے کے لیے سخت ترین اقدامات کرنے ہوں گے. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کوئی محفوظ نہیں رہے گا. میں کہہ رہا ہوں اس کو 35 لاکھ اس کے نیچے وہ ہے نمبر. درست. کیا چاہتے ہیں آپ؟ سر تو حکومت کو ہینڈل کرنا تھا نا، کہ حکومت کو ہینڈل کرنا ہوگا تو آپ چیخ میں شور مچائیں گے. میں شور مچاؤں گا. حقائق پر کون شور مچاتا ہے؟ حقائق کی بات تو بعد میں آئے گی. جس وقت میں کسی کو پکڑوں گا، روکوں گا، کہا جائے گا یہ جرم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کا حق تھا وہ خبر دیتا. ٹھیک ہے. اور اس کو خبر دینے سے روکا گیا ہے، اس کو مارا گیا، اس کو الٹا لٹکایا گیا، اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. اور ہم اس چھاپے کی خبر بھی اتنی تیزی سے چلائیں گے کہ اس کو بھی 35 لاکھ لوگ دیکھیں گے. یہ جانے ہوئے بغیر ایک منٹ یہ جانے بغیر کہ چھاپا جن لوگوں نے مارا وہ صحیح مارا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو آج بات کر رہے ہیں زیغم نے کہا کہ 4 W ہم بھول گئے، 5 W. تو پھر کس قسم کی جرنلزم ہم چاہتے ہیں؟ ایک بریک آگے بڑھائیں گے. حسن نثار صاحب، یہ جو واقعہ ہے اس کی کوئی حقائق، کوئی ابھی تک صداقت کہیں موجود نہیں ہے، سب کو تلاش ہے. یہ سب کے سب کیا ڈس انفارمیشن کا شکار ہو گئے اس واقعے میں؟ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہوتا رہا سب اس کو رد عمل دیتے گئے صرف؟ نہیں بھائی، معاملہ بالکل ٹوٹلی کچھ اور ہے. یہ ابھی بات ہو رہی تھی 4 Ws کی. ہم اور بھی بہت کچھ بھول چکے ہیں. ایک چھوٹی سی 3 لفظوں کی بات محمد علی جناح نے کہا تھا، یونٹی. پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں. فیتھ کوئی وجود نہیں. ڈسپلن کوئی وجود نہیں. غور کریں، دیکھو بات سنو، معاملہ بالکل اور ہے. کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں ہیجان، ہر ہیجان کے پیچھے کانکریٹ قسم کی وجوہات ہوتی ہیں جو ہیجان اور ہذیان کو جنم دیتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسی وجوہات کا سیلاب ہے. خس و خاشاک، حویلیاں، جھونپڑیاں سب اس کی نظر ہو رہی ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں. روز اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں. ایک پہ ریئیکشن آ گیا. اچھا، میں ڈے 1 سے، جب سے پاکستان کا اکنامک کرائسس شروع ہوا ہے، میں ڈے 1 سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا اقتصادی بحران نہیں ہے، یہ پاکستان کا اخلاقی بحران ہے. اور پاکستان کے اقتصادی بحران کے پیچھے بھی پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی عوام کا
اخلاقی, یہ اس کا ایک حصہ ہے بس, ٹھیک, کچھ بھی نہیں. اس طرح کی روز خبریں, 2 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, بعض اوقات ایسی مقدس جگہوں سے خبر آتی ہے, بندہ لرز اٹھتا ہے. آپ کے پلے کیا ہے کہ جی وہ ڈبلوز تو چھوڑو, پاکستان دیکھو, محمد علی جناح ایک ایسا آدمی, میں لوگوں کو گلوریفائی کرنے والا بندہ نہیں ہوں, درست, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی, سبحان اللہ کہ ہی از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل. پاکستان کے کسی لیڈر کے بارے میں یہ بات کر کے دکھاؤ مجھے. 77 سال کے بعد میں یہ بھی نہیں کہتا قرآن پہ ہاتھ رکھو, اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ انپرچیزبل انکرپٹیبل. ٹھیک, تو پورا معاشرہ گل سڑ گیا ہے. لیور کو کینسر ہوتا ہے, پورا بندہ جاتا ہے, ختم. ٹھیک ہے. زوال آئے تو پورے کمال میں آئے, چلیں, ختم. شہزاد صاحب, سوشل میڈیا کا یہ جو جھوٹ ہے اس پوری دنیا کے لیے درد سر بن گیا ہے. برطانیہ میں تو ایک یہاں سے گئی خبر نے وہاں نسلی فسادات پھیلا دیے تھے, وہاں پہ کچھ قوانین بھی بنائے گئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی سوشل میڈیا کا ہیجان ہے, یا جو بھی ایک حسن صاحب نے بات کر دی کہ پورا معاشرہ ہی زوال کا شکار ہے, تو اب کیا پھر کچھ کرنے کو نہیں بچ گیا؟ عائشہ, کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا جرنلزم میں یا گفتگو کے اندر, یہ جو آپس میں ہم گفتگو ایکسچینج کرتے ہیں, سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا اس وقت مظہر ہے. یہ کوڈ آف ایتھکس اس پہ تو بالکل لاگو نہیں ہوتا جب تک انسان کے اپنے اندر کوئی شرم, کوئی لحاظ, کوئی جھجک نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, اس کوڈ آف ایتھکس کا احساس دلانے کے لیے جب ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس کوڈ آف ایتھکس کو کمپرومائز کرے گا یا ہو جائے گا, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا پرنٹ ہے یا الیکٹرانک ہے, تو پھر آپ کی کھلی چھٹی اور ڈبل چھٹی ہو جائے گی اس طرف. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ اپنے میڈیم کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں. ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے جو چینلز ہیں, جو پرنٹ ہے, اس کو بہت ذمہ داری زیادہ دکھانی پڑے گی اور کوڈ آف ایتھکس کے مطابق چلنا پڑے گا. تب احساس ہوگا کہ وہ ایک ایسا ایونیو ہے جس کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے. لیکن دوسرا میرا سوال ہے آپ سے اور اب ساتھیوں سے, کیا وجہ ہے کہ ایسی ایک من گھڑت بات ہو بھلے, یا ایسی کوئی کہانی پاکستان کے معاشرے کے اندر فوراً مان لی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی تیزی سے پھیل جاتی ہے؟ کیوں لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو اس معاشرے میں ایک عجوبہ بنا کے رکھا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ڈی این اے کا مارا ہوا آدمی ہے, وہ جب عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ عورت ڈر کے اور اپنی عزت اور خاندانی عزت اور وقار کے بوجھ تلے دب کے خاموش ہو جاتی ہے اور کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی لانچ کرتی؟ کیا یہ وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم نے سینس آف انٹائٹلمنٹ دیا ہوا ہے کہ ایسے وہ تمام مثالیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں جو پچھلے 5-10 سال میں آئی ہیں, اس کا ہمارا قانون اس کے آگے بے بس ہے؟ سینس آف انٹائٹلمنٹ ایسا ہے, وہ آپ کچل کے چلے جاتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس اثر رسوخ ہے, وہ اس کا کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اس کہانیوں کو, چاہے وہ من گھڑت تھیں, ان کو یہ موقع دیا کہ ان کو مان لیا جائے اور جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے.